اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المدثر۔ سورۃ المدثر جو ہے وہ مکی صورتوں میں سے ہے۔ اس میں 56 آیتیں ہیں اور اس کے 2 رکوع ہیں۔ یا ایھا المدثر، اے کپڑا اوڑھنے والے۔ سب کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ والی تھی۔ پھر اس کے بعد وحی میں وقفہ ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بڑے پریشان رہتے تھے۔ پھر اچانک وہی فرشتہ جو غار حرا میں پہلی وحی لے کے آیا تھا وہ نظر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک خوف طاری ہو گیا، اور وہ گھر جا کر گھر والوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر کپڑا اڑا دو، میرے اوپر کپڑا اڑا دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ایک کپڑا ڈال دیا گیا اور اسی حالت میں وحی نازل ہوئی۔ یا ایھا المدثر، فرشتہ آیا تو اس نے کہا اے کپڑا اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور آگاہ کر دو، یعنی کہ کھڑے ہو کے اٹھو اور ڈراؤ مکے والوں کو کہ وہ کفر سے باز آ جائیں۔ وہ ایمان نہیں لا رہے تھے، وہ بہت زیادہ یعنی کہ جھٹلا رہے تھے، تنگ کر رہے تھے، تو یہ وحی نازل ہوئی کہ اٹھیں اور ان کو جا کے ڈرائیں۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، ان کے سامنے اپنے رب کی عظمت بیان کریں، بڑائی بیان کریں۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے کو پاک رکھیں۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، ناپاکی کو چھوڑ دو۔ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں یعنی کہ صاف ستھرے طہارت کا حکم جو ساری مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو، کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھا جائے۔ پاکی اللہ پاکیزگی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ ناپاکی کو چھوڑ دو کا مطلب ہوتا ہے بتوں کو، یعنی بتوں کی عبادت کو چھوڑ دیں۔ یہ لوگ ان کو بولیں کہ بتوں کی عبادت کو چھوڑ دیں، شرک نہ کریں، یہ آپ کے تھرو لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کر۔ دوسروں کے اوپر کچھ لوگ اس وجہ سے احسان کرتے ہیں کہ بدلے میں ہمیں زیادہ ملے گا، ہمارا کوئی کام نکل آئے گا، اس لیے دوسروں کے اوپر احسان کرتے ہیں۔ تو اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا کہ احسان کر کے یہ خواہش نہ رکھو کہ بدلے میں اس سے زیادہ ملے گا۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کی راہ میں صبر کرو۔ جو بھی تکلیفیں مصیبتیں آتی ہیں اپنے رب کے راستے پہ چلنے میں، جو آزمائشیں آتی ہیں ان کے اوپر صبر کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کیونکہ رب کے راستے پہ چلنا کوئی آسان نہیں ہے۔ رب کا راستہ آسان نہیں ہے، پھولوں بھرا راستہ نہیں ہے، پھولوں کی سیج نہیں ہے، اس پہ بڑی آزمائشیں آتی ہیں رب کے راستے میں چلنے۔ جیسے ایک ہے نا حدیث میں آتا ہے نا کہ قیامت کے نزدیک ایمان کے اوپر قائم رہنا، دین کے اوپر چلنا ایسے ہی ہوگا جیسے ہاتھ کے اوپر انگارہ پکڑا ہوا ہے۔ تو یہی چیزیں ہیں کہ ابھی جیسے ان حالات میں آج کل بھی دیکھ لیں کہ جو دین والا بندہ ہے، جو ایمان والا بندہ ہے، جو دوسروں کو نیکی کی تلقین کرتا ہے، اسے کہتے ہیں تم کون ہو، تمہیں دیکھا ہوا ہے، تم تو پہلے ایسے تھے تو اب ایسے ہو، تو تم ہوتے کون ہو ہمیں کہنے والے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ اس طرح کی یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو چھوٹی چھوٹی مشکلیں ہیں۔ اس سے بڑی بڑی آزمائشیں ایمان والوں پہ آتی ہیں، اللہ تعالیٰ لازمی آزماتا ہے۔ جس کے دل میں بھی ذرا برابر بھی ایمان ہے اللہ تعالیٰ ضرور اس کو آزمائے گا، اس کے ایمان کو آزمائے گا۔ تو اس کے راہ میں صبر کرنے کا حکم ہے، اپنے رب کی راہ میں صبر کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بڑی تکلیفیں آئیں، مکہ والوں نے بڑا تنگ کیا، اپنے رشتہ داروں نے بڑا تنگ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہی تھے نا قریش والے، انہوں نے بڑا ذلیل کیا، بڑا تنگ کیا، نعوذ باللہ بہت تنگ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہمارے نبی بہت زیادہ پریشان ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا حکم دیا۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پس جب کہ سور میں پھونک ماری جائے گی۔ سور ایک وہ کہتے ہیں جیسے ایک باجا سا ہوتا ہے، اس میں پھونک مارتے ہیں، سور اس باجے کا نام ہے، اس پھونک کا نام سور نہیں ہے، وہ باجا جس کے اندر پھونک ماری جائے گی تو پھر وہ آواز گونجے گی، جیسے کوئی ایک باجا سا لے کے ہم بجاتے ہیں نا، پھونک مارتے ہیں اس میں، وہ سور اس باجے کو کہتے ہیں، جیسے باجا نما کوئی چیز ہوگی۔ جب سور میں پھونک ماری جائے گی، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ دن بڑا سخت ہوگا، کس کے لیے؟ کیا؟ کفار کے لیے، جھٹلانے والوں کے لیے۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، جو کافروں پر آسان نہ ہوگا۔ دنیا میں جو بھی وہ عمل کرتے رہے ہوں گے، کفر کرتے رہے ہوں گے، اس کا نتیجہ ان کو پھر اس دن بھگتنا پڑے گا، جو وہ انکار کرتے رہے ہیں۔ اس لیے یہ دن کافروں کے لیے آسان نہیں ہوگا۔
ذرنی ومن خلقت وحیدا، مجھے اور اسے چھوڑ دو، میں نے اکیلا جسے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے، مجھے اور اسے چھوڑ دے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے۔ یہ ولید بن مغیرہ کی طرف اشارہ ہے، کہتے ہیں کہ یہ ولید بن مغیرہ کی طرف اشارہ ہے جو کفر میں بہت زیادہ حد سے بڑا ہوا تھا، اس لیے خصوصی طور پہ اس کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے اور اس کو اکیلا چھوڑ دو، میں نے اسے اکیلا ہی ماں کے پیٹ سے میں نے پیدا کیا ہے، اس کے پاس نہ پہلے مال تھا نہ اولاد تھی، پھر میں نے اسے مال دیا، تو اب مجھے چھوڑ دو، میں خود اس سے نمٹ لوں گا۔ ولید بن مغیرہ جو ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس بہت زیادہ یعنی کہ دولت تھی۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اس سے میں نے بہت زیادہ سامان دے رکھا ہے، بہت سا مال دے رکھا ہے، بہت سا مال دے رکھا ہے۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، اور حاضر باش فرزند بھی، بہت زیادہ بیٹے یعنی کہ اس کو دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سارے ہی بیٹے دیے تھے، وہ ہر وقت اس کے پاس ہی رہتے تھے، کیونکہ گھر میں اتنی زیادہ دولت کی فراوانی تھی کہ بیٹوں کو تجارت اور کاروبار کے لیے باہر جانے کی ضرورت پیش نہیں تھی آتی۔ تو بعض کہتے ہیں یہ 7 بیٹے تھے، اور بعض کے نزدیک یہ 12 تھے، اور بعض کے نزدیک یہ 13 بیٹے تھے، اور ان میں سے جو 3 تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے، خالد بن ولید، ہشام بن ولید اور ولید بن ولید۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس کو میں نے بہت سارا مال بھی دیا، اس کو میں نے بیٹے بھی عطا فرمائے، وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور میں نے اسے بہت زیادہ کشادگی دے رکھی ہے مال اور دولت میں، یعنی کہ مال، دولت، عزت، سرداری، لمبی عمر، ہر چیز، ریاست کی پوری سرداری تھی ان کے پاس۔ پھر بھی کیا تھا کہ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، پھر بھی اس کی چاہت ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں، دل نہیں بھرتا انسان کا نا، کہ جتنا بھی مال آ جائے پھر بھی وہ کہتے ہیں میرے پاس اور زیادہ، چاہے اس کے پاس سونے کے کنویں کیوں نہ آ جائے، اس کو مزید خواہش ہوتی ہے۔ فطرت سے ہی انسان جو ہے وہ دولت، مال اور دولت کا لالچی پیدا ہوا ہے، تو اس کی بھی یہی خواہش تھی کہ مجھے اور زیادہ میں اس کو دوں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کلا، نہیں، انہ کان لآیاتنا عنیدا، وہ تو ہماری آیتوں کا مخالف ہے، میری آیتوں کو ہی نہیں مانتا وہ، تو میں کیسے اس کو زیادہ دے دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اس کو جو ہے حق کی مخالفت کے باوجود بھی میں اس کو زیادہ دے دوں۔ عنید اس شخص کو کہتے ہیں جو جاننے کے باوجود بھی جھٹلاتا ہے، جس کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ حق ہے لیکن وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اٹکا رہتا ہے کہ نہیں جی وہ میں نے نہیں ماننا، جانتے بوجھتے بھی نہ ماننا۔ کسی کو کسی چیز کا پتہ بھی ہو پھر بھی وہ انکار کرے، تو اس کو پتہ بھی تھا کہ جو بھی ہے یہ میں غلط کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی وہ انکار کر رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ پھر کیسے میں اس کو جو ہے میں مزید دے دوں، میری آیتوں کا مخالف ہے۔ سأرہقہ صعودا، میں عنقریب اسے ایک سخت چڑھائی چڑھاؤں گا، یعنی کیسے عذاب میں مبتلا کروں گا جس کو برداشت کرنا نہایت سخت ہوگا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ جہنم میں ایک آگ کا ایک پہاڑ ہوگا جس پر اس کو چڑھایا جائے گا، کوئی بھاری چیز یا اس کے اوپر لا دی جائے گی، اس طرح کا کوئی عذاب ہوگا اس کے اوپر۔ ارہاق، سأرہقہ یعنی ارہاق کا مطلب ہوتا ہے انسان کے اوپر کوئی بھاری چیز لاد دینا، تو اس طرح کا کوئی اس کا یعنی کہ یا تو اس کو پہاڑ کے اوپر چڑھایا جائے گا، آگ کا پہاڑ ہوگا جس کے اوپر مسلسل انسان چڑھتا رہے تو کیا اس کی حالت ہوتی ہے، تو اس کو چڑھایا جائے گا، یا پھر کوئی بھاری چیز اس کے اوپر، جو بھی ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بس اس کو بتا دیا کہ ایک سخت چڑھائی چڑھاؤں گا۔ انہ فکر وقدر، اس نے غور کر کے تجوید کی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا اور پیغام بھی سنا، غور بھی اس نے کیا، پھر اس نے دماغ میں سوچا کہ میں اس کا کیا جواب دوں، یعنی اس نے ایک جواب سوچ لیا نا، تجوید سوچی، اس نے غور کیا اور تجوید سوچی کہ میں جواب اس کا کیا دوں، یہ جو بھی قرآن میں فرمایا جا رہا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم دے رہے ہیں، اس نے ایک تجوید سوچی۔ انہ فکر وقدر، اس نے غور کیا اور تجوید سوچی، فقتل کیف قدر، ہلاک ہو ایسی تجوید کے اوپر، کیسی تجوید سوچی اس نے، ثم قتل کیف قدر، پھر وہ غارت ہو، کس طرح اس نے یہ تجوید سوچی، اندازہ کیا ہے، یعنی غلط سوچا نا، اپوزٹ سوچا نا، اچھی تجوید سوچتا، کوئی اچھی دماغ میں بات سوچتا تو اس کو شاید اس کا عمل بھی اچھا ہو جاتا، لیکن اس نے پہلے ہی غلط سوچ لیا اپنے مائنڈ میں۔
ثم نظر، پھر اس نے دیکھا، اس نے یعنی دیکھا، غور کیا کہ قرآن کو میں کس طرح سے رد کر سکتا ہوں، کوئی طریقہ مجھے سمجھ آئے کہ میں قرآن کو رد کروں، کس طرح یہ ممکن ہو جائے۔ ثم عبس وبصر، پھر اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بنایا۔ جو آپ سوچتے سوچتے ہم بعض دفعہ ہوتا ہے نا، ہمیں کوئی چیز پسند نہیں ہوتی تو ہمارے چہرے پہ ہمارے سلوٹیں بن جاتی ہیں، منہ بسورنے لگ جاتے ہیں۔ کسی کو کوئی چیز نہیں پسند، اس کو منہ بسور لیتا ہے کہ مجھے یہ نہیں پسند، اس کے چہرے سے واضح ہو جاتا ہے۔ تو اس نے بھی ایسے ہی کیا، تیوری چڑھائی اور منہ بنایا۔ ثم ادبر واستکبر، وہ پیچھے ہٹا اور غرور کیا، یعنی حق سے وہ ہٹ گیا اور ایمان لانے سے اس نے انکار کر لیا، تکبر کیا۔ فقال، اس نے کہا، ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ تو صرف جادو ہے جو نقل کیا گیا ہے۔ قرآن کو جادو کہہ رہا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے جادوگر سمجھا نا، کہ یہ کسی سے سیکھ کر آئے ہیں اور وہاں سے نقل کر کے یہ دعویٰ کیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس نے یہ سوچا، اس کے دماغ میں جو تجوید آئی وہ یہ تھی کہ کیسے قرآن کو جٹلاؤں۔ اس نے پھر بلاخر کیا بولا کہ یہ تو جادو ہے، خود سے سیکھا ہوا ہے۔ ان ھذا الا قول البشر، انسانی کلام کے یہ کچھ بھی نہیں، کہ یہ تو انسان کا خود اپنا بنایا ہوا کلام ہے، یہ تو رب کا کلام ہی نہیں ہے۔ انسانی کلام سمجھا اس کو، کہ خود سے ہی بنایا ہوا انسانی کلام ہے۔ سأصلیہ سقر، میں عنقریب اسے دوزخ میں ڈالوں گا۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں سقر میں اس کو ڈالوں گا۔ سقر جو ہے نا، یہ بھی دوزخ کے وہ ہے نا مختلف کیا کہتے ہیں درجات، اس میں ایک کا نام سقر بھی ہے۔ تو میں سقر میں اس کو ڈالوں گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے۔ پتہ نہیں وہ کتنا برا مقام ہوگا سقر۔ جو اس کا یہاں پہ ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وما ادراک ما سقر، اب اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں، اور تمہیں کیا خبر، کیا دوزخ کیا چیز ہے، سقر کیا چیز ہے۔ لا تبقی ولا تذر، نہ وہ باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے، نہ ان کے جسم کے اوپر گوشت چھوڑے گی نہ ہڈی، یا پھر مطلب یہ ہے کہ جہنمیوں کو نہ زندہ چھوڑے گی نہ مردہ، جیسے کہ لا یموت فیہا ولا یحییٰ، نہ ان کو موت آئے گی نہ وہ زندہ رہیں گے، بیچ میں ہی کہیں رہ جائیں گے، موت بھی نہیں آئے گی ان کو، موت مانگیں گے تو باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے۔ لواحۃ للبشر، کھال کو جلسا دیتی ہے، انسان کی کھال کو وہ جلسا دے گی، جلا دے گی۔ علیہا تسعۃ عشر، اس دوزخ میں 19 فرشتے مقرر ہیں، جو جہنم پر جو بطور دربان فرشتے ہیں وہ 19 ہیں، ان کی تعداد 19 ہے۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور ہم نے دوزخ کے دروگے صرف فرشتے رکھے ہوئے ہیں۔ وما جعلنا عدتهم الا فتنۃ للذین کفروا، اور ہم نے ان کی تعداد کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی ہے۔ لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں۔ ویزداد الذین ایمانا، ویزداد الذین آمنوا ایمانا ولا یرتاب ایمانا، اور ایمان والوں کے ایمان اور بڑھ جائیں۔ ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب، اور اہل کتاب مسلمان شک نہ کریں۔ والمؤمنون، اور مومن، ولیقول الذین فی قلوبہم مرض، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ والکافرون، اور کافر، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، وہ کہیں گے کہ اللہ کا اس بیان سے کیا مراد ہے، ایسے کیوں اللہ نے اگزامپل دی ہے۔ کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اسی طرح اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا ھو، تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وما ہی الا ذکریٰ للبشر، یہ تو نبی جو ہیں یہ تو آدم کے لیے نصیحت کے لیے ہے نا۔ جو مشرکین تھے نا، مشرکین مکہ، وہ کہتے تھے کہ ہم جہنم کے جو دروغوں کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے نا کہ 19 ہے، تو اللہ نے جب ذکر فرمایا تو ابو جہل نے
قریش کی جماعت کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کیا تم میں سے ہر آدمیوں کا ایک گروپ ایک ایک فرشتے کے لیے کافی نہیں ہوگا؟ یعنی ان کو یہ تھا کہ ہم فرشتوں کو وہاں پہ دبوچ لیں گے، ہمارے آگے فرشتے کیا ہیں، ہم 10 آدمی ایک ایک بندے فرشتے کو پڑ جائیں گے ادھر۔ بعض کہتے ہیں کہ کلدہ نامی شخص نے، جسے اپنی طاقت پہ بڑا گھمنڈ تھا، اس نے کہا کہ تم سب صرف 2 فرشتے سنبھال لینا، باقی 17 فرشتوں کو میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ یعنی وہ اپنے غرور اور گھمنڈ میں اتنے حد سے نکل گئے تھے کہ وہ قیامت کے بارے میں، جہنم کے فرشتوں کے بارے میں بھی یہ سوچ رہے تھے کہ ان کو دبوچنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، ہم اکیلے ہی ان کو پکڑ کے دبوچ لیں گے، 10 بندوں کا گروپ بنائیں گے اور ایک ایک فرشتے کو پکڑ کے ختم کر دیں گے۔ یہ اپنے آپ کو وہ سمجھتے تھے۔ یہ جو تھا، یہ جو کلدہ نامی شخص تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کشتی کا بھی کئی مرتبہ چیلنج دیا تھا اور ہر مرتبہ اس نے شکست کھائی تھی، مگر پھر بھی ایمان نہیں تھا لایا۔ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ رکانہ بن ابن یزید کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کشتی لڑی تھی، لیکن وہ شکست کھا کر مسلمان ہو گئے تھے۔ ابن کثیر کی جو تفسیر ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی تعداد جو ہے، یعنی یہ زیادہ ہے نا، پھر بھی یہ آزمائش، ان کی جو زیادہ تعداد ہے، مذاق اڑاتے ہیں یہ، پھر بھی وہ ان کے لیے آزمائش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو برحق رسول ہیں، اور انہوں نے تو وہی بات کی ہے جو پچھلی کتابوں میں ہے، اور اہل کتاب جو تھے انہوں نے بھی بات کی تصدیق کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی منافقین، بیمار دل والے، منافق وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں شکوک تھے، کیونکہ مکے میں منافقین نہیں تھے۔ منافقین تو مکے میں تو صرف مشرکین تھے۔ مشرکین وہ ہوتا ہے، وہ ہے مشرک تو بالکل یعنی جھٹلا ہی دیا نا انہوں نے، اور منافق وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو یعنی اس کے اوپر اللہ پہ ایمان بھی لے آئے لیکن دل میں شک و شبہات ہو، اوپر سے کچھ اندر سے کچھ، شک میں پڑ جانا، منافق ہو جانا۔ تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرشتوں کی تعداد کو کیوں ذکر کیا ہے، کیوں بتایا کہ فرشتوں کی تعداد اتنی ہے؟ ایسے ہی بس وہ دل میں شک تھا نا ان کے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا، وہ جیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں گمراہ کیا ہے نا، تو جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ راہ یاب کر دیتا ہے۔ وہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے، وہی اس کو بہتر جانتا ہے اس میں اس کی کیا حکمت ہے۔ کلا والقمر، سچ کہتا ہوں، قسم ہے مجھے چاند کی، رب العالمین پھر چاند کی قسم اٹھا رہا ہے۔ واللیل اذ ادبر، جب رات کی جب وہ پیچھے ہٹے۔ اچھا، یہ جو کفار مشرکین تھے یہ سمجھتے تھے کہ 19 فرشتے ہی تو ہیں جن کو قابو کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ رب کے لشکر تو اتنے ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ صرف فرشتے اتنی تعداد میں ہیں کہ 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کے لیے بیت المعمور میں داخل ہوتے ہیں، اور جو ایک بار فرشتے داخل ہو جائیں نا 70,000، پھر دوبارہ قیامت تک ان کی باری نہیں آتی۔ اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے لشکروں کے لشکر ہیں۔ پچھلی آیت کا میں تھوڑا سا بھول گئی تھی ایکسپلین کرنا، یہ پچھلی آیت کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تو لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ جو 19 ذکر کیا ہے 19 فرشتوں کا، یہ اس لیے کیا ہے کہ یہ نصیحت کے لیے کہ شاید وہ نافرمانیوں سے باز آ جائیں۔ کلا والقمر، قسم ہے چاند کی، واللیل اذ ادبر، اور رات کی جب وہ ہٹ جاتی ہے، والصبح اذا اسفر، صبح کی قسم جب کہ وہ روشن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نفی کر رہا ہے مکہ کے اہل مکہ کے حالات کی، جو وہ سمجھتے تھے کہ ہم فرشتوں کو مغلوب کر دیں گے، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پیچھے ہٹنے لگے، یعنی جانے لگے، یعنی صبح ہو جاتی ہے، جب صبح کا روشن سویرا نکل آتا ہے۔ انہا لإحدی الکبر، کہ وہ جہنم بڑی چیزوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی بڑائی کو اور اس کی ہولناکی کو بیان کیا ہے۔
یہ ساری قسمیں کھانے کے بعد 3 نہایت اہم چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں. اس کے بعد جہنم کی ہولناکی کو بیان کیا ہے، جس سے اس کی جو ہولناکی ہے اس میں کوئی شک نہیں رہتا کہ یہ بہت ہی بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے. نذیر للبشر، بنی آدم کو ڈرانے والی، یعنی یہ جہنم جو ہے یہ ڈرانے والی ہے. یا پھر اس نذیر سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں، یا پھر قرآن بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن میں بھی اپنے بیان کردہ جو بھی قرآن میں مضمون بیان کیے گئے ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ڈرایا ہوا ہے. تو یہ قرآن بھی نذیر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نذیر ہے، نذیر مبین، کیونکہ وہ بھی ڈراتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات بتاتے ہیں اور جہنم سے ڈراتے ہیں. شاید یہ اس کا ذکر ہے ان آیتوں میں. اور جہنم تو بذات خود ہی ایک ڈرانے والی چیز ہے. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، اے آدم کی اولاد، تم میں سے جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہے، یعنی ایمان اور اطاعت میں آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہے. مطلب یہ کہ کوئی ایمان لائے یا کفر کرے، دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو یعنی کہ اس کے بارے میں آگاہ کر دیا. کل نفس بما کسبت رہین، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے. کہیں کوئی چیز ہم گروی نہیں رکھتے کہ ہماری یہ چیز گروی رکھ لیں، ہم پیسے دے کے چھڑا لیں گے. تو انسان اپنے عمل کا گروی ہے. وہ عمل اچھا ہوگا تو اس کو عذاب سے چھڑا لے گا، اور اگر برا ہوگا تو اس کو ہلاک کروا دے گا. انسان اپنے ہی عملوں کے آگے گروی خود کو رکھ رہا ہے، اپنے عمل کر کے ہی خود کو گروی کر رہا ہے. کیا عمل اچھے ہوں گے تو چھوٹ جائے گا؟ نہیں، عمل اچھے ہوں گے تو ہلاک ہو جائے گا. ہر انسان اپنے عملوں کے ہاتھوں پہ گروی ہے. الا اصحاب الیمین، مگر جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے، وہ نیک اعمال کی وجہ سے آزاد ہوں گے. وہ اپنے گناہوں کے قیدی نہیں ہوں گے، وہ نیک اعمال کی وجہ سے آزاد ہوں گے، جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے. فی جنات یتساءلون، کہ وہ بہشتوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے اور پوچھ رہے ہوں گے عن المجرمین، گناہوں سے، گناہ گاروں سے سوال کر رہے ہوں گے. ما سلککم فی سقر، وہ پوچھیں گے تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ تو قالوا، وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم تو نمازی نہ تھے، نماز نہیں تھے پڑھتے ہم. اور ولم نک نطعم المسکین، اور نہ ہم مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے. نماز جو ہے اللہ کے حقوق میں سے ہے، اور مسکینوں کو کھانا حقوق العباد میں سے ہے. مطلب یہ ہوا کہ وہ کہیں گے کہ ہم اللہ کے حقوق ادا نہیں تھے کرتے، اور نہ ہی اس کے بندوں کے، نہ کھانا کھلاتے تھے نہ نماز پڑھتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم بحث کرنے والوں، انکار کرنے والوں کے ساتھ بحث میں مشغول رہا کرتے تھے. گمراہی والے کاموں میں حصہ لیتے تھے، یعنی کہ ایسے کاموں میں، سرگرمیوں میں حصہ لیتے تھے جو بالکل جس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں. بحث کرتے تھے ہم. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور روز جزا کو ہم جھٹلاتے تھے. وہی بات ہو گئی، کٹھے بیٹھنا اور مذاق اڑانا اور قیامت کو جھٹلانا. کہاں قیامت آنی ہے، کہاں کیا؟ ایسے ہو نہیں سکتا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ قیامت آئے اور ہم پکڑے جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بنائی جائیں گی، اور اس طرح کی بحث جیسے ہم پچھلی صورتوں میں پڑھ چکے ہیں. حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی. موت آنے تک ہمیں خبر ہی نہ ہوئی، ہم غفلت میں پڑے رہے، موت نے ہمیں آ لیا. فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، بس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ دے گی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ
کسی بھی شفاعت کرنے والے کی شفاعت ان کو فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ وہ کفر کی وجہ سے وہ شفاعت والوں میں داخل ہی نہیں ہوں گے۔ شفاعت تو صرف ان کے لیے ہوگی نا جو ایمان کی وجہ سے شفاعت کے قابل ہوں گے، اور اللہ کی طرف سے شفاعت کی اجازت بھی صرف انہی لوگوں کے لیے ہوگی جو ایمان والے ہوں گے۔ چلے تھوڑی بہت ان سے گناہ ہو گئے ہوں گے، لیکن ہر ایک کو تو نہیں نا شفاعت کی اجازت ملے گی، نہ ہر ایک کو شفاعت ملے گی، نہ ہر ایک کی شفاعت قبول ہوگی۔ مخصوص لوگ ہوں گے جن کے تھوڑے بہت گناہ ہوں گے، تو ان کو شاید ان کی شفاعت قبول فرمائی جائے گی، ان کے لیے سفارش قبول فرمائی جائے گی۔ ہر ایک کے لیے سفارش تھوڑی قبول فرمائی جائے گی۔ جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری سفارش کر کے ہمیں وہ بچا لیں گے، تو ہر ایک کے لیے سفارش تھوڑی ہوتی ہے۔ یہ تو ایک مخصوص ایک ہوگا طبقہ جس کے لیے سفارش کی جائے گی اللہ کے حکم سے۔ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، انہیں کیا ہو گیا ہے اگر یہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ نصیحت سے پتہ نہیں یہ کیوں منہ موڑتے ہیں، یعنی قرآن سے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے، نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں۔ کیا ہو گیا انہیں؟ کَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ، گویا کہ وہ بدکے ہوئے گدھے ہیں، فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ، جو شیر سے بھاگے ہوئے ہوں۔ جیسے وحشی اور خوف زدہ گدھے شیر سے بھاگتے ہیں، جب وہ شیر ان کا شکار کرتا ہے نا وہ وحشت سے بھاگتے ہیں، تو کیا یہ بھی اسی طرح ہی ہو گئے ہیں کہ یہ نصیحت سے بھاگ رہے ہیں؟ کیا ہو گیا ان کو؟ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحف منشرہ، بلکہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے کھلی کتابیں دی جائیں، یعنی ان کے ہاتھ میں اللہ کی طرف سے ایک کتاب کھلی ہوئی نازل ہو، جس میں لکھا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور بعض جو ہیں انہوں نے بعض علماء نے یہ مفہوم اس آیت کا بیان کیا ہے کہ یہ عمل کے بغیر یہ عذاب سے چھٹکارا چاہتے ہیں، یعنی سب کو پروانہ نجات مل جائے، عمل کوئی نہ کریں اور یہ دوزخ میں بھی نہ جائیں، عذاب سے بھی نجات مل جائے، نیک عمل بھی نہ کریں۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ لا یخافون الآخرہ، یہ قیامت سے بے خوف ہے۔ کلا انہ تذکرہ، سچی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے۔ یہ قیامت جو ہے، قیامت یہ جو ان کے فساد کی وجہ ہے اور آخرت پر ان کا جو عدم ایمان ہے نا، اس کی وجہ سے یہ قیامت سے بے خوف ہو گئے ہیں۔ اگر یہ دیکھیں تو قیامت تو قرآن جو ہے وہ نصیحت ہے، اس سے یہ نصیحت حاصل کریں۔ فَمَن شَاءَ ذَكَرَ، اب جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر رہے، یعنی قرآن سے جو بھی چاہے اس سے ہدایت اور نصیحت حاصل کر رہے، جس کو اللہ چاہے گا۔ جیسے سورۃ التکویر میں پڑھا تھا نا، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، کہ تم تو چاہ بھی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تو یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی چاہت کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر ہی سب کچھ کر لیں گے۔ تو نصیحت بھی وہی حاصل کرتا ہے جس کو رب چاہتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہے وہ اس کو کھینچ لیتا ہے اپنی طرف، اس کا سینہ کشادہ کر دیتا ہے، دل و دماغ کی اس کی کھڑکیاں کھول دیتا ہے، حق بات اس کے دل کے اندر اثر کرتی ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ ہر ایک کے دل پہ نہیں اثر کرتی، بات کر کے دیکھ لیں، بات بھی آپ کی وہی سنے گا جس کو اللہ کا خوف اور ڈر ہوگا، سینے میں ایمان ہوگا۔ جو کفر میں حد سے بڑے ہوئے ہوں گے، نافرمانیوں میں حد سے بڑے ہوئے ہوں گے، جن کو موت یاد نہیں ہوگی، وہ کبھی بھی دین کی بات نہیں سمجھیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے۔ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَأَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، اور وہ اس وقت نصیحت حاصل کریں گے جب اللہ تعالیٰ چاہے، وہ اسی لائق ہے کہ اس سے ڈریں اور اس لائق بھی ہے کہ وہ بخشے ان کو۔ اللہ تعالیٰ ہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور اسی سے بخشش مانگی جائے۔ اللہ ہی مستحق ہے، وہی اطاعت کے قابل ہے۔ تو جس کو وہ چاہے گا
اسی کو نیک ہدایت نیک رستے پہ لگائے گا. اور چاہتا وہ کس کو ہے کہ ہر ایک کو تو نہیں، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ ہر ایک کو نصیحت دے، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ ہر ایک کے دل میں کتنا ایمان ہے. تو پھر وہ انسان اپنے عمل کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ٹھہرتا ہے. اس کے دل میں جتنا بھی ایمان ہوگا نا، اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو اپنی طرف کھینچے گا. جتنا اس کے دل میں کفر ہوگا، منافقت ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سے دور کر دے گا. اس کو کہتے ہیں کہ اللہ چاہے یا نہ چاہے، اس میں ہمارا بھی کچھ عمل دخل ہوتا ہے. ہم کتنے ایمان والے ہیں، ہمارے دل میں کتنا ایمان ہے.